ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 26 مارچ 2024 کی قرآن کلاس نمبر 92 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 21 سے سٹارٹ لیں گے۔ پچھلی دفعہ میں نے تمہیداً گفتگو کی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی اور ان میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم اپنے آبائی مسکن شام میں واپس چلے جائیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے بھی بک کر آپ کو پتہ ہے مصر آ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو عروج دیا، اس کے وجہ سے پھر پوری بنی اسرائیل وہاں پہ شفٹ ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی چلے گئے، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ وہاں پہ ایک نیشنل موومنٹ اٹھی جنہوں نے اس چیز کے اوپر ادھر کے لوکلز کو جمع کیا کہ یہ آؤٹ سائڈرز نے آ کر مصر کے اوپر اپنی حکومت قائم کر لی ہے، اور وہ اس حد تک گئی کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام کر لیا اور وہاں کے وہ نیشنلسٹ حکومت میں آ گئی، اور آلموسٹ 300 سال تک وہ اس تکلیف سے گزرے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، فرعون سے نجات دلائی، فرعون کو غارق کیا، اس کے بعد وہ پھر شام کے طرف روانہ ہوئے۔ لیکن اللہ کی یہ سنت ہے کہ بغیر محنت کے کوئی چیز نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اگر ملک شام میں جانا ہے، وہاں پر کافروں کی حکومت ہے، تمہیں تھوڑی سی ہمت دکھانی ہوگی، قتال کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دے گا۔ لیکن وہی بات انہوں نے بزدلی دکھائی، اور اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو جاری ہے اپنے قوم سے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس برکت والی زمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے کہ وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ اب اللہ کے وعدے پر تو اعتبار ہونا چاہیے تھا نا۔ بنی اسرائیل کو ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، دیکھو پیچھے ہٹتے ہوئے پیٹھ مت پھیرنا ورنہ تم نقصان پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے۔ ابھی تک تو وہ جنتی خوراکیں کھا رہے تھے بغیر محنت کے، یعنی آپ آج کے دور میں سمجھ لیں اگر کوئی ہارڈر آم ہو جائے تو آپ اسے کوئی محنت کہیں گے تو اسے نہیں ہوگی۔ تو اب وہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ڈال رہے تھے۔
حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے. یہ اللہ کا حکم ہے. قالوا یا موسیٰ انا فیہا قومن جبارین. وہ کہنے لگے اے موسیٰ وہاں تو بڑی زبردست قوم آباد ہے، ان سے کون لڑ سکتا ہے. دعویٰ اللہ پہ ایمان رکھنے کا، پیغمبروں کی ماننے کا، اور ڈرنا کافروں سے، بت پرستوں سے، مشرکین سے. یہ ایک مسلمان کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے اس طریقے سے کا ایٹیٹیوڈ آپ شو کریں گے، پھر اللہ کے غضب کا کوڑا بھی برسے گا. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا. اور ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے. اے موسیٰ حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ نہ نکل جائے اپنے علاقہ چھوڑ کے. بھائی ان کو کیا تکلیف ہے کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے وہ نکل جائے اور تمہیں کہے کہ آ جاؤ جناب یہاں. وہ کیوں نکلے؟ وہ کیوں نکلے؟ نکلنا پڑے گا. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا. اگر وہ نکل جائے وہاں سے خود بخود. فَإِنَّا دَاخِلُونَ. تو ہم بھی وہاں پہ داخل ہو جائیں گے. یعنی بنائی کھیر مل جائے گی تو ہم کھانے کے لیے تیار ہیں. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَرْوَفُونَ. 2 ایسے مرد تھے پوری 6 لاکھ کی امت میں، 6 لاکھ کے اصحاب میں 2 بندے ایسے نکلے جو واقعی جسے کہتے ہیں مرد ایٹیٹیوڈ کے اعتبار سے. ویسے تو سارے ہی مرد تھے لیکن ایٹیٹیوڈ کے اعتبار سے انہوں نے بزدلی دکھائی. قال رجولان من الذین یخافون ان عام اللہ علیہم. وہ ایسے مرد جن پہ اللہ نے انعام کیا تھا، یعنی یہ اللہ کے خاص انعام ہے. کسی کو دولت ایمان ایسی ملے کہ وہ اپنی جان آفرین یعنی اللہ کو سونپنے کے لیے تیار ہو جائے. انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب. داخل ہو جاؤ اس شہر کے دروازے سے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ. جب تمہیں داخل ہوں گے. فَإِنَّكُمْ غالبون. تو بے شک تم ہی غالب آؤ گے. کیونکہ پیغمبر کا وعدہ ہے، تھوڑی سی ہمت تو دکھاؤ، بزدلی تو نہ دکھاؤ. اللہ کی مدد آ جائے گی. اصحاب بدر اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمت نہ دکھاتے تو فتح تو نہ آنی تھی. ویسے تو آن گراؤنڈ تو کوئی مقابلہ نہیں ہوا تھا. 1000 کا لشکر، دوسری طرف 313 کا، اور وہ بھی کیجول نکلا ہوا، لڑائی کی نیت سے نہیں نکلا تھا. وہ تو ابو سفیان کے قافلے کے لوٹنے کے لیے نکلا تھا. جس کے ہاتھ ڈنڈا تھا وہ ڈنڈا لے کے نکلا. اسی لیے کیونکہ تلواریں بھی بہت کم تھی اور ساز و سامان نہیں تھا. وہ غربت کی وجہ سے نہیں تھا، وہ نکلے ہی نہیں تھے اس نیت سے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسے یوم الفرقان بنانا چاہتے تھے. سورۃ الانفال میں چونکہ ابو جہل نے کہا کہ یہ حق اور باطل کے فیصلے کا دن ہے، ہار یا جیت کا یوم الفرقان ہے. تو اللہ نے کہا اچھا یوم الفرقان ہے تو پھر ہم ثابت کر دیتے ہیں یہ واقعی میں یوم الفرقان ہے. جو حق پہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا. اچھا وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے. وہ چھوٹے چھوٹے الہہ انہوں نے کلیم کیے ہوئے تھے ساتھ. تو یہ اب یہ جو اہل ایمان جو پکے تھے یہ کون سے تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے اور پیغمبر بھی تھے، اور دوسرے جوشوا یوش ابن نون جو حضرت موسیٰ کے پھر خلیفہ اول بنے اور پیغمبر بعد میں بنے. کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، تو حضرت موسیٰ کے خلیفہ اور پیغمبر حضرت یوش ابن نون جوشوا انگلش میں کہتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی جو حکومت ہے وہ ان کے پیغمبروں کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی. ایک پیغمبر فوت ہونے سے پہلے اپنا خلیفہ دوسرے پیغمبر کو بنا کے جاتا تھا، اور آلموسٹ 1400 سال تک ان کی چین ٹوٹی نہیں ہے. ایک پیغمبر فوت ہوتا تھا تو فوت ہونے سے پہلے نیکسٹ تو وہ اس لیے پیغمبر کے اعتبار سے کوئی ان میں اختلاف نہیں آتا تھا، لیڈر ایک ہی ہوتا تھا. تو وہ 2 اہل ایمان کامل الایمان انہوں نے کہا کہ داخل ہو جاؤ تم بھی غالب ہوں گے. 6 لاکھ میں 2 بندے نکلے ہیں جی، کامل الایمان.
لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، ہمیشہ سچائی کے لیے کھڑے ہونے والے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وہ دو نہ صرف نکلے ہیں بلکہ وہ باقیوں کو بھی سمجھاتے تھے کہ بھائی اللہ پہ توکل کرو اگر واقعی مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے اے موسیٰ، انا لن ندخلھا، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، شام میں، یروشلم میں، اب دم قیامت تک، ما داموا فیہا فاذھب انت وربک فقاتلا، اور تو اور تیرا رب جائے اور تم دونوں جا کے وہاں پہ لڑائی کرو، ہم تو قیامت تک یہاں داخل نہیں ہوں گے۔ انا ہاہونا قاعدون، ہم تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں، جی جو کچھ کرنا ہے تم ہی کرو، پکی پکائی کھیر سامنے رکھ دو۔ پیغمبر کو اس طریقے سے ڈیل کرنا، ان کو تکلیف دینا، ان کو اذیت دینا، بیسیکلی یہ خدا کو چیلنج کرنے کی مترادف ہے، اور جب وقت کے پیغمبر کے ساتھ یہ کیا جائے تو اس کی سزا پھر امت کو بھگتنی پڑتی ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران نے کہا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے جو وعدہ کیا تھا نا کہ ہم تمہیں فتح دیں گے، تو ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، یہاں تک کہ تمہیں ڈسپلن لوز کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی۔ وہ جو 50 تیر انداز تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر دیکھو کہ آسمانوں کے پرندے ہماری بوٹیاں اٹھا کے لے جا رہی ہے، تب بھی تم نے یہ ترا نہیں چھوڑنا۔ اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ کس طریقے سے سمجھایا جائے؟ یہ آخری درجہ ہوتا ہے۔ پھر بھی 15 بندے وہاں پہ رہے، 50 میں سے 35 جو ہے انہوں نے اجتہاد کر لیا خود ہی، انہوں نے کہا یہ تو حضور نے اس صورت میں کہا تھا جب فتح نہ ہوتی، ہم نے تو فتح ہو گئی ہے، یہ شکست کی صورت میں کہا تھا انہوں نے۔ جب شکست کی صورت میں بھی حضور کہہ رہے تھے کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے، تو فتح میں تو بادرجے اولا نہیں چھوڑنا چاہیے، شکست کی صورت میں تو آپ اپنی لاشیں سمیٹنے آتے ہیں۔ حضور نے کہا جب تک میرا حکم نہ آئے تم نے نہیں ہٹنا، بس وہی پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اپنی پیغمبر کی نافرمانی کی تو جو واضح فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی، اور آپ دیکھیں ایسی شکست میں بدلی کہ اس شکست کا خمیازہ صرف صحابہ کو نہیں بھگتنا پڑا، 70 کے قریب صحابہ صرف شہید نہیں ہوئے، اللہ کے نبی کے بھی دانت شہید ہوئے ہیں، آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی کیونکہ اتنا زیادہ خون آپ کا نکل گیا تھا۔ وقت کا پیغمبر موجود ہو، آپ اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا، جس کو کہتے ہیں نا پیغمبر کا منہ رکھ لے نہیں سزا ملتی ہے، اور اس لیول تک اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے کہ پیغمبر جس کا قصور نہیں بھی ہوتا وہ بھی اس کا افیکٹو ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام ہوئے افیکٹو، آپ کے دانت شہید ہو گئے اگر وہ بھگدڑ نہیں مچتی۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں یہ جب قوم نے اس طریقے کی بے وفائی کی حضرت موسیٰ کے ساتھ، تو اس کی سزا پھر قوم کو اللہ نے دی، اور وہ سزا موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھگتنی پڑی، جیسے وہ اولاد اگر بری نکل گئی ہے تو ماں باپ کو بھی بعض اوقات بھگتنا پڑ جاتا ہے، اس میں ماں باپ کا کوئی قصور ہوتا نہیں ہے، اس کی تربیت کا قصور نہیں ہوتا اگر انہوں نے صحیح تربیت کی ہے۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی، موسیٰ علیہ السلام کی تڑپ دیکھے وہ کہتے ہیں اللہ میں تو مالک نہیں ہوں مگر اپنی جان کا، واقعی یعنی اختیار مجھے اپنی جان پہ ہے کہ میں لاڑ لو یعنی یا میرے بھائی یا وہ تیسرا جو جوشوا ابن نون، کفرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بس تو جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس قوم کو جو فاسق قوم ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فاسق کسے کہا ہے؟ اپنے صحابہ کو، ان کی امت تو نہیں تھے، وہ صحابہ تھے، 6 لاکھ کوئی گستاخی نہیں ہوئی ہے، اور سارے کے کہا سوائے اپنے بھائی کے، اور وہ ایک اس کے
6 लाख को फासिक कहा। मूसा अलैहि सलाम की फिर ऐसी बदुआ लगी। अल्लाह ने फरमाया काला फ़इन्नहा, अल्लाह ने फरमाया अगर ऐसा है फ़इन्नहा मुहर्रमातुन अलैहिम, तो अब ये सरजमीन हमने हराम कर दी है उनके ऊपर, बनी इसराइल पर सरजमीन शाम, जो इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वहाँ पे जो है खेती बाड़ी अच्छी होती है, हमारे आबादार का मस्कन है, आज के दौर में हमारा घर है। अरबईना 40 साल तक यतीहूना फिल अर्द, ये इसी की तरीके से भटकते रहेंगे इस सहरा व सीना में के अंदर। फला तासा अलल कौमिल फासिकीन, तो मूसा अब देखना आपने भी अपना वज़ू पकड़ा रखना है, आपने इनके ऊपर अफसोस नहीं करना। ये ना हो कुछ अरसे बाद आपको तरस आ जाए कि या अल्लाह 10 साल से भटक रहे हैं, मेरे कहने से 30 साल माफ़ कर दे। मैंने अब फैसला कर लिया है कि 40 साल ये यहाँ पे तकलीफ़ काटेंगे। ये इस सरज़मीन में मूसा अलैहि सलाम ने भी कुछ साल अपने तकलीफ़ काटी। मूसा अलैहि सलाम फिर उसी सहरा में फौत हुए, वहीं पे दफन हुए, वहीं पे बहुत बड़ा उनका मज़ार बनाया गया है। नहीं जनाब, मज़ार नहीं बनाया गया। वो हज़रत मूसा की कब्र सुर्ख टीले के पास शब महराज नबी अलैहि सलाम ने देखी थी, वीराने में कब्र देखी थी। आपने फरमाया अगर मैं गुज़रूँ तो निशान देही कर सकता हूँ, कोई मज़ार नहीं बनी हुई है। 6 लाख सहाबा ने मज़ार नहीं बनाई, मज़ार वाला काम होता ही नहीं था हज़रत मूसा अलैहि सलाम के फौत हो जाए। उनसे पहले उनके भाई हारून फौत हुए। हज़रत मूसा अलैहि सलाम फौत होने से पहले अपने जो सहाबी थे जोशुआ इब्ने नून, उनको अल्लाह ताला ने पैगंबर बना दिया। अल्लाह के इल्म में तो वो पहले ही होंगे, लेकिन बाद में उनको उस पोस्ट पे फाइज किया। उन्होंने उनके हवाले से किया। बनी इसराइल को 40 साल की सज़ा पूरी काटी उस कौम ने, क्योंकि अल्लाह ने जो सज़ा रखी थी वो तो उन्हें काटनी थी। सीधी सी बात है, वो कम नहीं हुई। लेकिन इस सज़ा का फ़ायदा ये हुआ कि उन 40 सालों में जो वहाँ पे नई नस्ल पैदा हुई, वो नस्ल वैसी नहीं थी। आपको पता है बूढ़े बूढ़े लोग बुज़दिल बहुत होते हैं। यंग जनरेशन जो है उसके अंदर जज्बा होता है। कुरान में भी आया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे भी चंद नौजवानों थे बढ़ चढ़ के ईमान लेकर आए, क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है कि उसमें इंसान जो है वो नफ़ा नुकसान को बहुत कम देखता है। जो बात अपील करती है जुड़ जाते हैं उसके साथ। यही वजह है कि हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 90% से भी ज़्यादा सहाबा जो है वो बिलो 20 ईयर्स के थे, जो आपके साथ अटैच थे। और कई तो ऐसे है जो हुजूर की वफ़ात के वक्त भी 20 साल के पूरे नहीं हुए। हज़रत इब्ने अब्बास की उम्र 19 साल थी जब हुजूर फौत हुए। अब्दुल्ला इब्ने उमर 18, हज़रत अबू हुरैरा 22 साल, हज़रत अली 34 साल के थे जब नबी अलैहि सलाम फौत हुए। बड़ी उम्र के तो बड़े थोड़े लोग थे। मुआज़ इब्ने जबल 28 साल की उम्र में ताउन के मर्ज में जंग यरमुक के बाद फौत हुए। शाम में जब फौत हुए तब 28 साल के थे। तो हुजूर की ज़िंदगी में कितने साल के होंगे जब आप फौत हुए हैं? 22 या 23 साल के। ये क्या उम्र होती है, नौजवान थे। अब यहाँ पे जो यंग जनरेशन थी उन्होंने कहा हमारे बुज़ुर्गों ने जो गलती की थी हम नहीं करेंगे, हम इल्मी किताबी हो गए हैं, मान ले अल्लाह की मानकर चले। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए मामलात आसान किए। तो हज़रत योशे इब्ने नून की सरकर्दगी में बैतुल मक़दिस फ़तह किया उन्होंने। पहले वो जेरिको सिटी फ़तह हुआ, फिर इस तरीके से बाकी फतवाहत उनकी हुई और वहाँ पे शाम बनी इसराइल वापस आ गए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने उस बनु इसराइल की हिस्ट्री में एक बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था उसका ज़िक्र किया है। अब ये आयत नंबर 27 से वो मशहूर वाक़या आ रहा है जिस पे मेरी ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड है, काबिल और हाबिल का वाक़या। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, उनके नाम कुरान और सुन्नत में तो नहीं आए, इजराइली रिवायत के में आए हैं काबिल और हाबिल। जो कातिल था उसका नाम काबिल है। काबिल कातिल का से होता है।
حابل اور ہلاک ہے سے میں نے یاد رکھنے کے لیے آپ کو بتایا. باقی اسرائیلی روایت میں ملتا ہے، ان کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہے آپ نے قرآن اور سنت میں سے کہیں سے دکھا سکے تو نہیں ہے. اہل تشیع بھی ان چیزوں کو ڈینائی کرتے ہیں اور وہ اپنے ائمہ کو اقوال پیش کرتے ہیں. بہرحال نبی علیہ السلام سے کوئی ایسی چیز منقول نہیں ہے کہ شروع میں انسانیت کیسے چلی. قرآن میں تو صرف اتنا ہی آتا ہے سورہ النساء میں کہ ہم نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، اس جان سے اس کو جوڑا بنایا اور اسے کثیر تعداد میں مرد اور عورت بسا دیے. اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے 2 جوڑے ہوتے تھے، ایک صبح کے وقت ایک شام، اور پھر ان کا کراس ہوتا تھا. صبح کا جو مرد ہے وہ شام کی عورت کے ساتھ اور شام والا مرد صبح کی عورت کے ساتھ. اس کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، قرآن میں یہ واقعہ نہیں آیا ہے کیونکہ نالج کے طور پہ ایگزسٹ کرتا ہے، اسی لیے میں اسے بیان کر رہا ہوں. تو جھگڑا اس بات کے اوپر ہو گیا قابل اور حابل کو. یعنی قابل چاہتا تھا کہ جو میری ساتھ پیدا ہوئی ہے میری سسٹر، اس کے ساتھ میں شادی کروں. ویسے تو دوسری بھی تھی سسٹر تھی اگر اس طریقے سے ہوتی، لیکن ظاہر ہے کہ انسانیت کو سٹارٹ کرنے کے لیے سارے کے سارے معاملات ہوئے. شیعہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی توہین ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ بہن بھائیوں کو نکاح کروائیں گے. بھائی سٹارٹ کرنے کے لیے کچھ تو سٹارٹ لینا ہوگا. اس حساب سے تو توہین یہ بھی کہے کہ حضرت آدم کی پھسلی سے ہوا پیدا ہوئی ہے تو وہ تو پھر ان کی بیٹی ہوئی نا، ان کے جسم کا حصہ تھی تو پھر وہ بھی نہ مانو. تو ان کہانیوں میں الجھے ہوتے ہیں اور ایسے ایسے جناب وہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، نکلو ان سب چیزوں سے. اللہ نے بھی دیکھے نام اور ریزن ہی نہیں بتائی. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اور اس سے ایک مورل لیسن حاصل کیا کہ جب ان کو کانفلکٹ ہوا جس مرضی بات میں پہ ہوا، اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم قربانی دیں گے. جس کی قربانی قبول ہوگی وہ حق پہ ہوگا، جس کی نہیں ہوئی ناحق پہ ہوگا. اور اس وقت قربانی یہ قبول ہوتی تھی. سورہ عمران میں آتا ہے آسمان سے ایک آگ آتی تھی، قربانی کے کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی. وہ قبولیت کی دلیل ہوتی تھی. اور جو نامقبول چیز ہوتی تھی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اور یہی معجزہ ہمارے نبی علیہ السلام سے انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کافروں نے، یہ بنی اسرائیل والا. تو اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو جب یہ معجزات دیے گئے تھے تو انہوں نے ان کی کوئی اطاعت اختیار کر لی تھی جو اس نبی کو مان لو گے. یہ تمہارے بہانے ہے، پھر کوئی اور بہانہ ڈال دو گے. تو اب یہ اس واقعے کا ذکر ہے. وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم بالحق. اے نبی یہ پڑھ کے سنائیے آدم کے 2 بچوں کا واقعہ بالکل ٹھیک ٹھیک. اس کر ربا قربانہ جب دونوں کے قربانی دی، فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمْ تو ہم نے قبول کر لی دونوں میں سے ایک کی قربانی. وَلَمْ يُتْقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ تب کہ دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اور اس کا انڈیکیٹر کیا تھا؟ آگ نے آ کے جلا دیا تھا جس کی قبول ہوئی تھی. قَالَ لَا أَقْتُلَنَّكَ اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. جیلسی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب بھی کوئی بندہ قتل ہوتا ہے تو پہلا جو قاتل تھا جس نے بنیاد رکھ دی قابل، اس پہ جا کے اس قتل کا وبال ہوتا ہے، اسے بھی سزا ہوتی ہے کیونکہ اس نے یہ کام شروع کیا تھا. اور اس قاتل کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوتی ہے. تو اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا. قال انما یتقبل اللہ من المتقین کہ اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے. اس کے بھائی نے اسے علمی جواب دیا. جب اس نے کہا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، اس نے کہا بھائی جی ٹھہر جاؤ، علمی بات کرو. ایک قربانی اگر قبول نہیں ہوئی
تو سر تن سے جدا نہیں، یہ اللہ نے قبول نہیں کی تھی. تمہارے نماز کا طریقہ اگر بخاری مسلم سے نہیں ملتا تو لڑنے کی کیا بات ہے؟ سر تن سے جدا کیوں؟ وہ ایک حدیث میں مشہور کی ہوئی ہے المعجم الکبیر طبرانی کی، من سب نبیًا فقتلوا، جو نبی کی گستاخی کرے اسے قتل کرو. روایت تو خیر یہ ضعیف ہے، باقی فساد فی الارض والا معاملہ تو ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. ان کو کہے یہ حدیث ہے تو آپ یاد رکھتے ہیں. اسی قافیے کے اوپر ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی، من سب علیًا فقط سبانی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اچھا، پھر جس نے نبی علیہ السلام کو گالی دی، پھر آگے وہ دوسرا جملہ جوڑ لو، من سب نبیًا فقتلوا، جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے ساتھ انہوں نے نعم المولا و نعم النصیر جوڑ دیا. ہوا ہے نا؟ ہے دونوں قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے، دو میسج ایک جگہ جمع کیے. اب اس کو آپ یوں کرا کرے، پہلے بولا کرے من سب علیًا فقط سبانی، نبی نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اور آگے پھر جملہ من سب نبیًا فقتلوا، جو نبی کی گستاخی کرے اس کا قتل کرو. میں ان کی ڈاکٹرین بتا رہا ہوں. یہ جوڑے نا، پھر آپ سے لوگ پوچھیں گے حضرت علی کو کس نے گالی دی، اس کے لیے پھر آپ انجینئر صاحب کے پاس رجوع کریں تو آپ کو تو پتہ چل جائے گا. لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تو نے میرے طرف ہاتھ بڑھایا. حابیل نے قابل سے کہا، ظاہر ہے وہ شریف آدمی تھا، کہ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، لِتَقْتُلَنِی، کہ تو مجھے قتل کر دے، ما آنا بی باسطی یدی الیک لیاقتلوک، میں کبھی بھی اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں. یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں گونگا آپ مجھے مار دے. مراد کہ میں پریمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے مجھے اگر شک پڑے کہ تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے کہ تو مجھے مارے میں تجھے مار دوں، ایسا نہیں ہوگا. انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے. ویسے شریف لوگ جتنے بھی ہیں بیچارے وہ بائی دا بک چلتے ہیں. دنیا میں ان کو ناکامی دیکھنی پڑتی ہے، آخرت کی نہیں. سر دنیا کی کیونکہ وہ مجبور ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم مکاری نہیں کریں گے، ہم ہوشیاری نہیں کریں گے، ہم چالاکی نہیں کریں گے، ہم دھوکہ نہیں دیں گے. حالانکہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ مخالفین دھوکہ دے رہا ہے، چالاکیاں دے رہا ہے، رول آف دا لا کو فالو نہیں کر رہے ہیں. اس کے باوجود وہ شرافت مظاہرہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، اللہ کو ہم ناراض نہ کریں. حضرت علی کی خلافت میں بظاہر دنیا میں جو اینڈ پہ جا کے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ تھی کہ حضرت علی ایک رول کو توڑنا نہیں چاہتے تھے، اور دنیاوی طور پہ حضرت علی کی مخالفین کو کامیابی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے کوئی موقع نہیں جانے دیا جس میں شریعت کی دھچیاں بکھیرنی تھی. انہوں نے دنیا کی منفیت کی خاطر حاصل کر لیا ہو، لیکن آخرت کی ناکامیاب ہے. پھر یہ شریف بناتے کا مسئلہ یہی ہوتا ہے شریف بندوں کا. اب وہ شریف آدمی کہہ رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ یہ مجھے قتل کر دے گا. وہ کہتا ہے اگر کہ مجھے قتل کرنا بھی آیا ہے نا، میں یہ نہیں کروں گا کہ مجھے مرنا ہے میں نے پہلے ہی تجھے مار دوں. میں اپنے سیلف ڈیفنس میں بھی صرف خالی گمان پہ میں تمہیں نہیں ماروں گا. اور اس کی ریزن پھر اس نے بتا دی، انی اریدو، دیکھو میں تو یہ چاہتا ہوں اگر تم اس بکبکتی پہ اترے ہو، ان تبوا اسمی، کہ تم میرے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھا لو.
اٹھا لے، وَاسْمِل اور اپنے گناہوں کا بھی، فَتْکُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ اور ہو جاؤ پھر دوزخیوں میں سے۔ اس سے بہتر طریقہ کیا سمجھانے کا ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ آپ کو مارنے پہ اترا ہے اور آپ اسے کہے تم مجھے مارو گے، میں تمہیں نہیں ماروں گا، حالانکہ مجھے ارادہ تیرا لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب تو مارے تو میرے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائے، میرے گناہوں کے اس لیے کہ تکلیف گناہوں کا کفارہ ہے۔ مجھے جب مظلوماً شہید کیا جائے گا تو یہ مجھ پہ بہت بڑی تکلیف ڈالی گئی ہے، اس لیے اس کے کفارے میں اللہ میرا گناہ معاف کر دے گا، یعنی کہ تو مجھے قتل کر کے میرا گناہ کا وبال تو اٹھائے گا اور تو اپنے گناہوں کا بھی وبال اٹھائے گا اور تو دوزخی ہو جائے گا۔ سر، یہ اگر کسی کو اس کی زندگی میں کہہ دیا جائے تو اگر وہ واقعی انسان کا بچہ ہے تو بڑی ایکٹیویٹی سے رک جائے گا، سمجھایا ہی جا سکتا ہے، زبردستی تو کسی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ اور یہ پڑتا ہے ظلم کرنے والوں کے، انہیں دوزخ میں پھینکا جائے۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ اس سب کے باوجود بڑا آسان کر دیا اس کے جی نے اپنے بھائی کا قتل، یعنی اس نے اتنا ہلکا جانا، اتنی نصیحتیں کے باوجود وہ کر گزرا۔ فَقَتْلُوا بس اس نے اسے قتل کر دیا۔ أَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اس کے بعد ہو گیا نقصان اٹھانے والا۔ اب یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا، ایک بندہ اپنے آپ نے مار دیا ہے، اب اس کی لاش کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے ابھی تک کوئی نہیں مرا ہوا تھا، کہ مرتا تو پتہ چلتا کہ بھائی اس کو جنازہ پڑھنا ہے، اس کے لیے قبر کھودنی ہے، دفنانا ہے، یہ تو پہلا بندہ ہے تو پتہ تو کچھ نہیں ہے کہ اب کرنا کیا ہے۔ جس کو مار دیے اس کی باڈی کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ باڈی تو ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے پھر اللہ نے ایسا پردہ رکھا ہے کہ اسے زمین میں دفنا دو۔ لیکن یہ انبیاء کی شریعت سے ہمیں پتہ چلا نا، ابھی تک تو کوئی قتل، کوئی ڈیڈ باڈی سامنے ہی نہیں آئی تھی۔ انسانیت کا پہلا یہ مرڈر بھی تھا، اور یعنی آپ دیکھ لیں انسانیت کی جو پہلی ڈیتھ ہے وہ نیچرل نہیں ہے۔ وہ جو فرشتوں نے کہا تھا نا، یا اللہ یہ قتل و غارت کریں گے، فرشتوں کو پتہ تھا کہ جب اختیار ملے گا تو یہ کچھ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کو پتہ ہے یہ کچھ ہوگا، لیکن اللہ ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا تھا ہے کہ جو ان ساری کمزوریوں کے باوجود اللہ کو چوز کرے۔ فرشتے بغیر کسی کمزوری کے اللہ کو مانتے ہیں، تو اس طرح کی مخلوق فرشتوں والی تو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کرنی تھی جو اپنی مرضی سے اپنے رب کو چنے۔ اسی پہ میں نے اکثر کہتا ہوں، حضرت جبرائیل بھی مجھ سے اپنا ایمان ایکسچینج کریں تو میں نہیں کروں گا۔ جبرائیل نے اللہ کی مرضی سے اللہ کو مانا ہے، اور میں نے اللہ کی مرضی، اس کی توفیق تو شامل ہے، لیکن اپنی مرضی سے اللہ کو چوز کیا ہے۔ یہی چیز انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بناتی ہے۔ اب پتہ کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھانے کے لیے ایک ترکیب کی اس وقت۔ فبا صلاح غرابً یبحث فی الارض اللہ نے ایک کوا بھیجا جو کہ کھودتا تھا زمین کو، لی یوریاہ کیف یواری سوآت آخی تاکہ وہ اسے دکھائے کہ اسے کس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپانی ہے۔ اب قرآن میں تو ڈیٹیل نہیں ہے کہ وہ خالی کھودنے سے ہی اس کو میسج چلا گیا۔ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ دو کوے آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا اور اس کے بعد اس نے زمین میں لاش کو دفنا دیا کے لیے اس نے مٹی کھودی اور اس کو اس میں پھینک دیا۔ ویسے کوے سے بعید نہیں ہے، کوا بڑا سمجھدار پرندہ ہے۔ بھائی ایک ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھیں گے، یہ پانی کو اوپر لانے کے لیے اس میں کنکر ڈالتا ہے،
یہ جو آپ اسٹوریز پڑھتے ہیں یہ اسٹوری نہیں ہے، ریئلٹی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ اس کوے کو یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے کوئی کن فیکون کر دیا ہو تاکہ وہ لرن کروائے. اللہ تعالیٰ نے اصحاب کے ذریعے چیزیں اسباب کے ذریعے ہی چیزوں کو سکھانا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے صرف مٹی اس نے کھودی تو اس کو اشارہ مل گیا ہو کہ میں نے کھود کے دفنانا ہے. کالا یا ویلتا، وہ کہنے لگا ہے افسوس، آجزتو ان اکونی مثل ہاذل غراب، میں تو اس کوے کے مانند بھی نہ ہو سکا. فاواریا سب عطا آکھی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا. اس میں اشارہ موجود ہے کہ اس نے بھی کوئی لاش ہی چھپائی ہے، تبھی اس نے کہا کہ میں کوے کے مانند بھی نہیں ہو سکا، کہ کوے کا تو یہ پتہ ہے کہ میں نے دوسرے کوے کی لاش چھپانی ہے. یہ اشارہ ہے، مجھے لگتا ہے وہ روایتیں ٹھیک ہے، ورنہ یہ کمپیریزن اس کے بھائی کو بنتا نہیں تھا. لہٰذا کوے نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہے جو یہ نہ کر سکا، ورنہ تو وہ کہتا شکریہ کوا، آپ نے مجھے بتایا کہ زمین کھودنی ہے. اس نے کہا میں کوے کے مانند بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش دفنا دیتا. یعنی کوے کو تو یہ پتہ ہے کہ زمین میں دفنانا ہے. ہو سکتا ہے وہ واقعہ ہوا ہو. اب یہ واقعہ اگر بخاری میں آیا ہوتا تو آپ کے سارے فلسفر بیٹھ جاتے، دیکھو یہ کس قسم کے اوٹ پٹانگ واقعات لکھے ہوئے ہیں، یہ تو ساری اسرائیلی روایتیں ہیں. اب یہ قرآن میں واقعہ آیا ہے، ان سے پوچھے یہ کہاں پہ کوے زمین کھودتے ہیں اور کہاں پہ یہ ایکٹیویٹی کر کے بتائے ہیں، تو کہیں گے نہیں جی یہ تو ایک واقعہ تھا ایک سکھانے کے لیے. تو میرے بھائی اس طریقے کے واقعات جب حدیثوں میں آ جاتے ہیں تو آپ مذاق اڑاتے ہیں. قرآن میں اگر حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ آ جائے جس میں ایک بچے کی بھی گردن مروڑ دی گئی، اس کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی وہ تقدیر اللہ نے سکھانی تھی، وہ بچہ تو ابھی بڑا بھی نہیں ہوا، اس کی گردن کیوں مروڑ دی. وہ کہتے ہیں جی اللہ نے ایک میسیج دیا ہے کہ بڑے ہو کے اس نے یہ ہونا تھا، تو اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو وہ اس پہ غم نہ کرے، تو ہونا تو تھا، ابھی ہوا تو نہیں. کہتے ہیں وہ سمجھانے کے لیے تھا. اس طرح کے واقعہ اگر حدیث میں آئے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اگر آپ کو نہیں اچھے لگتے ٹھیک ہے، آپ ان پہ خاموشی اختیار کر رہے ہیں. آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ ضرور اس کو بیان کریں. باقی رہ گئی کہانیاں بزرگوں کی، وہ تو ہم ماننے کے لیے پابند نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کہانیوں کو دین تو سمجھتے نہیں ہیں. دین وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے، اور اس کے دوسری ہے کتاب اللہ اور سنت. فَأَصْبَحَ مِنَ نادیمین، اور یوں وہ پچھتانے والوں میں شامل ہو گیا. اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد جیسے آپ بچپن میں کوئی سٹوری پڑھتے تھے نا، اس کے اینڈ پہ پھر اس کا مورل لیسن آتا ہے، لالچ بری بلا ہے، ایسے مورل ہوتے تھے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کیا ہوا. من اجلی ذالک، باسبب اس ایکٹیویٹی کے جو قابل نے حابل کو قتل کیا، کتب لا آل بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ شریعت مقرر کر دی تھی. اور سر بنی اسرائیل کے لیے ہی نہیں، ہمارے لیے بھی ہے، تا وقت ہے کہ بنی اسرائیل کا شریعت کا کوئی حکم بدلا نہ دیا جائے، کیونکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت موسوی کی ہی کنٹریبیوشن ہے. انہو من قتال نفسا بغیر نفس، کہ جس نے بھی کسی انسان کو قتل کر دیا سوائے دو استثناء کے، دو ایکسیپشن کے، یا تو وہ قتل کے بدلے قتل ہو، وہ بھی جوڈیشری کرے گی کہ قاتل کا بدلہ مقتول کے ورثہ کو دلایا جائے گا، اور فساد فی الارض، یا کوئی عادی مجرم
زمین میں فساد مچا رہا ہو وہ بھی جوڈیشری فیصلہ کرے گی کہ یہ اتنا فسادی ہے. اب وہ فسادی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو صرف چوری چکاری کرتا ہو, بندے نہ مارتا ہو, لیکن اتنی دفعہ چوری اس نے کی ہے کہ امن برباد کر دیا ہے. اینڈ پہ جوڈیشری ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ اگر چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا, لیکن ایک ہاتھ کاٹا دوسرا کاٹ دیا لیکن یہ باز نہیں آ رہا, تو الٹیمیٹلی اس کو قتل کر دیا جائے. تو یہ فساد فی الارض کی سزا یا فساد فی الارض ریڈ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والا, یا پھر قتل کے بدلے قتل ہو, یا یہ دو ایکسیپشن کے سوا اگر کسی نے کسی کی جان لی, فق انما قتل ناسا جمیعا, تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. یہ بہت بڑا فتویٰ ہے. اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے جب سورہ النساء میں وہ آیت آئی تھی کہ جس نے مومن کا قتل کیا جان بوجھ کر اس کی جزا ہمیشہ کی جہنم ہے. اس کے کانٹیکس میں یہ میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ اس کے تھمبنیل میں ہٹلر کی اور الطاف حسین کی تصویریں لگی ہوئی ہے. اس میں اس سے ریلیٹڈ جتنی آیت تھی یہ آیت بھی میں نے کور کی ہے اور حدیثیں بھی. سنن ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو کسی کو مومن کے قتل حق کو معاف نہیں کرے گا یا شرک کو معاف نہیں کرے گا. کتنا گاڑا فتویٰ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, جس نے ایک ذمی کافر کو جو کہ مسلمان اسٹیٹ میں ٹیکس دے رہا ہے تھا ناحق قتل کر دیا, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. اب ابو داؤد نسائی میں حدیث ہے, قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کے پیشانی کے بالوں سے پکڑتا ہوا گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا, اس حال میں کہ اس کے رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا, اور کہے گا یا اللہ مجھے انصاف دلا, اس نے مجھے دنیا میں کیوں قتل کیا تھا. اتنی سخت حدیث ہے آپ سوچ نہیں سکتے. سنن ابو داؤد میں, ترمذی میں, ابن ماجہ میں موقوفاً بھی مرفی روایت بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, اور صحابی کا قول بھی ہے اس سے سپورٹیو کرتا ہے کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی پیاری ہے, لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. کوئی چھوٹی بات ہے, بہت سینسیٹیو ایشو ہے. قتل ناحق کے حوالے سے ومن یاہا, اور جس نے بچا لیا کسی جان کو, یہاں پہ کسی مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے, جان کی, کسی بھی انسان کی جان کی. فق انما احی الناس جمیعا, تو گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو بچا لیا. ظاہر ہے پوری انسانیت ہی بچ گئی, ایک انسان کو بچایا نے سے اس کے پوری نسل بچ گئی. دوسرا ایک ٹرینڈ اپنے سیٹ کیا کہ انسان کی جان کی قدر ہے, اس لیے سورہ البقرہ میں آیا ہے وَلْكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُ إِلَّا الْبَابِ, اے عقل مندو قصاص میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے, یعنی قتل کے بدلے قتل کروا لے, یا لوائقین کو یہ اجازت تو دی گئی ہے, وہ مقتول کے ورثہ کے حیثیت سے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں, لیکن اسے ڈسکریج کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ قصاص میں انسانیت کی زندگی ہے. قتل کے معاملے میں معافی کی روش نہیں ہونی چاہیے. باقی گناہوں میں آیا ہے, ٹھیک ہے, کسی نے آپ کا حق مار لیا ہے, آپ اسے معاف کر دیں, اللہ بدلہ دے گا. قتل کے بارے میں کہا ہے نہیں چھوڑنا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اگر زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک مومن کو قتل کر دینا, اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو جہنم میں پھینک دے گا اور پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے سند میں اختلاف ہے, یعنی اس کی سند میں اختلاف ہے. لیکن اس کو سپورٹیو حدیث مجھے بخاری میں مل گئی جس میں حضرت عمر کو جب ایک قتل ناحق کا پتہ چلا کہ ایک علاقے میں ایک بندے کو ناحق قتل کیا گیا, تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس پورے کے پورے علاقے کو قتل کروا دوں گا اگر یہ سب کے سب لوگ اس قتل میں راضی تھے, کیونکہ ایک مومن کی جان اللہ کے نزدیک بہت
اہم ہے. یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے. یہاں پہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بندوں کو مار دیتے ہیں. اب تو آپ دیکھیں یہاں موبائل کے اوپر جھگڑے پر بندے قتل ہو جاتے ہیں. بجلی کا بل زیادہ آ گیا تو دو فیملیز میں ایک دوسرے کو قتل کر دیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان کی جان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ وہ آیت ہے کا ٹکڑا ہے جو ہاسپٹلوں کے باہر لکھا ہوتا ہے. آج کل کے ڈاکٹر آپ دیکھ لیں ٹھگ ہے, چور ہے, اللہ ماشاء اللہ, حرام کے پیسے پہ عمرہ کرنے گئے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی گفٹ ہے. گفٹ ضرور لے آپ, فارمولا لکھے دے, دوائی نہ لکھے دے. جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے ڈاکٹر صرف سمٹمز بتاتے ہیں, پھر فارماسسٹ جو ہے دوائی لکھتا ہے. اگر آپ کو ڈاکٹرز مہنگی دوائی یا لکھ بھی دے نا, پریشان نہ ہوا کریں, سیدھا آئے میڈیکل سٹور پہ, ان کے پاس ایک بک پڑی ہوئی ہوتی ہے, اس دوائی کا سالٹ ان کو بتائے کون سا ہے, وہ سالٹ میچ کرے, آپ کو 20 دوائیاں ملے گی. آپ حیران ہوں گے کہ 400 روپے کی کا کیپسول آپ کو 10 روپے میں مل جائے گا اسی سالٹ کے اندر. وہ 400 روپے میں اپنے برانڈ کا لے رہے ہوں گے کیونکہ کمیشن کا معاملہ ہوتا ہے. ڈاکٹروں کے ساتھ چند ایک دوائیاں کریٹیکل ہو سکتی ہے جو مہنگی کمپنی کی ضروری ہے, ادروائز کچھ الٹا نہ ہو جائے, اسی لیے لوگ مہنگی دوائیاں لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں آیا تھا کہ کورونا کی وجہ سے لوگ مرے تھے, نہیں مرے تھے, اس کھاتے میں ڈال کے ڈاکٹر جو ہے لاشیں حوالے نہیں کرتے تھے. اتنے لاکھ دو, اتنے ظالم ہوتے تھے. بھائی جو جینوئن خرچہ بنتا ہے وہ آپ لیں. اور باہر یہ آیت لکھی ہوتی ہے کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اور بچانے کے لیے کوئی نہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. وہ ایک جان جو بچا رہے ہوتے ہیں وہ اپنی جان بچا رہے ہوتے ہیں. آپ سے پیسہ ہتھیا کے اور عوام پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ جناب گوروں کے ملکوں میں چلے جائے, وہاں آپ کو انسانیت کی قدر, جانوروں کی قدر بھی نظر آئے گی. وہ لوگ تن من دھن لگا دیتے ہیں بندوں کو بچانے کے لیے. یہاں تو پیٹ میں کینچیاں ٹاویل بھول جاتے ہیں, آپریشن خراب ہو جاتا ہے. مجھے میرے ایک کلیگ نے بتایا کہ ان کی وائف گائنک ہے, بتایا کہ کئی دفعہ لیڈی ڈاکٹرز نے کسی فنکشنز میں جانا ہوتا ہے اور کسی ڈیلیوری کا کیس آتا ہے, وہ نارمل ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے اس پہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, پینس آتے ہیں, 7-8 گھنٹے کا پروسیجر ہے. اب میم صاحبہ کو تو شام کو تیار ہونا ہے, بے پردہ فنکشن کے اندر تو جانا ہے, تو نرس کو کہہ دیتی ہے دو اسے بے ہوشی کے انجیکشن دے دو, اسے میں ٹاکے لگا دیتی ہوں. اور وہ بھی آپریشن کر دیتی ہے صرف اپنا ٹائم بچانے کے لیے. آپریشن بنتا نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کو پتہ نہیں ہے جس کو تم ٹاکا لگا کے گئے ہو اس کی آئندہ کی کئی مہینوں کی زندگی کیسی گزرے گی, اس پورے گھر پہ کیا گزرے گی جب آپ نے پیٹ کے 2 ٹکڑے کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ ٹاکے لگا بھی دے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ عورت بیچاری گھر کے کام کس طرح مینیج کرے گی. اس کے اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کو کیسے مینیج کرے گی. کپڑے دھونا, کھانے پکانا کے معاملات, اور پھر ہر وقت یہ بھی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اور ان زخموں کے اندر پیپ نہ لگ جائے, اور اکثر اوقات پڑ جاتی ہے. پھر اس کی صفائی کرانا, کئی بار صفائی کرنے میں زخم اتنا خراب ہوتا ہے کہ اس عورت کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. لیکن اس میم صاحبہ نے اپنے ایک فنکشن کے خاطر اس اور اس کے پارٹی پورے خاندان کو, اس کو اور اس کی پوری خاندان کو اس اذیت سے گزارا. تو قاتل ہے وہ جانیں نہیں بچا رہی ہے, قاتل ہے وہ پورے خاندان کی. ایسی ڈاکٹر بہت کم ملیں گے جو آخری درجے تک نارمل ڈیلیوری کرنے کی کوشش کریں گے, جس نے حلال کی کر کے کھانی ہے. لیکن سر آپ امریکہ میں چلے جائے, شاذ و نادر سننے میں ملتا ہے سیزرنگ ورنہ نارمل ڈیلیوریز ہوتی ہے, سیزرنگ نہیں.
یار ہماری صحتیں ان سے اچھی ہے، ہماری امیونٹی پاور ان سے اچھی ہے، ہماری لائف، ہماری عورتیں زیادہ ٹف ہے گھروں کے کام کرنے کے اعتبار سے، وہاں پہ مینیج ہوتا ہے یا یہاں پہ نہیں، اس لیے کہ وہاں کے ڈاکٹر ایماندار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یار اس کو تکلیف نہیں دینی، ڈاکٹرز کو چھوڑ دے، پولیس والوں کو دیکھا ہے سامنے ان کے چور آ جائے نہ، جس نے گولی ان کے اوپر چلائی ہو، وہ اس پہ گولی نہیں چلاتے، حالانکہ انہیں اجازت ہوتی ہے، آخری درجے تک رہنے دیتے کہ یار اس کو مارنا نہ پڑے، کہیں مر ہی نہ جائے، اسی لیے نہیں کہ کہیں اس کی پکڑ نہ ہو جائے۔ پکڑ کب ہونی ہے؟ سیلف ڈیفenس کے اندر، ان کو ہوتا ہے یار یہ انسان ہے۔ وہاں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ پولیس آفیسر اپنے واقعات سناتے ہوئے خود رو پڑتے ہیں، بندہ مارا نہیں ہوتا، وہ یہ واقعہ بتاتے ہوئے رو پڑتے ہیں کہ وہ آ گیا تھا میرے گن پوائنٹ پر لیکن میں نے نہیں مارا۔ اتنے رقیق القلب یہاں پہ جناب ایسے ظالم ہیں، ڈاکٹرز روزانہ موتیں دیکھتے ہیں لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور انہی ہاسپٹلس کے اندر وہ نرسوں کے ساتھ باقی جو ہے غریب عورتیں آ جائے ان کے ساتھ اپنے افیئر چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو انسان موت کو قریب سے دیکھے تو انسان کو تو حیا آ جانی چاہیے، اور آتی ہے۔ میں نے خصوصاً فوج کے اندر دیکھا ہے، جو بارڈر گئے ہیں نا، پکے مسلمان ہو کے واپس آئے ہیں۔ ابھی ایک پروگرام ہوا تھا لیٹسٹ کیپٹل ٹاک میں، منیر فاروق جھیلم سے ہے، تو 6 سپٹمبر کے اوپر ایک شہید کے گھر والوں کا انٹرویو، ان کے والد صاحب بھی کرنل پنڈی میں، اور ان کا بیٹا جو ہے وہ کیپٹن تھا، شہید ہو گیا، تو اس کی وہ تصویریں بتا رہے تھے کہ تو جب وہ کیپٹن بنا ہے کلین شیپ، اور جب وہ شہید ہوا ہے اس کی داڑھی تھی ماشاءاللہ، جبکہ ایک دن پہلے 4-5 دوست آپس میں روٹیاں کھاتے رہے تھے اور آپس میں مذاق کر رہے تھے، اور اگلے دن آپ اس کے گوشت کے ٹکڑے اٹھا رہے ہوتے اپنے ساتھی کے۔ ظاہر ہے ہم لوگ میں تو پوری لاش بھی نہیں ملتی، اور تو سر بڑے بڑے لوگوں کی آخرت یاد آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں جتنے لوگ بارڈر پر جاتے ہیں پہلے تو وہ بڑے ڈیشنگ قسم کے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ایک عرصہ ایک وقت اپنا گزارتے ہیں، داڑھی آ جائے گی، شرافت آ جائے گی، موت کے قریب سے دیکھ لیتے ہیں، اور خصوصاً جب ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں۔ زیادہ تر اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ وہاں کا ماحول مذہبی ہے، اصل چیز آپ موت قریب سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو مسلمان جب موت کو قریب سے دیکھتا ہے تو کسی بھی وقت وہ ٹریگر ہو جاتا ہے اور آخرت کے ساتھ اورینٹڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر جو ہے روزانہ لاش دیکھتے ہیں، تمہیں کوئی خوف خدا نہیں آتا، اور آیت باہر یہ لکھ کے لگائی ہوتی ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اور جب کوئی ان کو سمجھاتا ہے، کہتا ہے دیکھ لے جو ہمیں ٹارگٹ کر دیا ہے انہوں نے، ایسا کہیں گے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں اور اگر آپ کوئی سمجھا رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے۔ خدا کے لیے آپ کے اوپر بھی یہ برا وقت آ سکتا ہے۔ کئی ڈاکٹرز کے اپنے بچے ایکسیڈنٹ میں زندگی موت کی کشمکش میں ہے، اور جناب پبلک کو اٹھا کے لائی ہے، انہوں نے کہا ہے پہلے پیسے لا کر جمع کرو پھر علاج کریں گے۔ انہوں نے کہا اب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون بندہ ہے۔ انہوں نے ان بچوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ دیکھ لے ہمارا بچہ تو نہ ہو، اور بچے مر گئے۔ پوری زندگی پھر وہ ڈاکٹر پاگل ہو گئے، ہے سزا ملی، حالانکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ کوئی غریب آدمی کو مفت میں علاج کر سکتے ہیں۔ کئی ڈاکٹر ہے ایسے، وہ کہیں گے پیسہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس کا علاج کرنا ہے ہمیں، پھر وہ کہتے نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ فنڈ میں سے ہم ایڈجسٹ کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ظلم کریں، آپ شوکت خانم میں چلے جائیں، کوئی کسی کی سفارش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کروڑوں لوگوں کا علاج مفت میں ہوتا ہے۔ آپ جائیں، آپ کے وہ ہینڈل کریں گے، خوف خدا
نہ رکھے والا بھی لوگ موجود ہے، جو اس طرح آیت کا عملی نمونہ ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ وَلْقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ان کے پاس آئے تھے ہمارے رسول روشن دلائل کے ساتھ، یعنی بنی اسرائیل کے اندر کتنے اللہ نے رسول مابعوث کیے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، لیکن اس کے بعد اکثریت ان میں سے ایسے ہے جو زمین میں فساد مچانے والے، زیادتیاں کرنے والی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، ان کو سمجھایا جائے، باقی جس نے خود جہنم کمانی ہے وہ تو کمائے گا۔ زبردستی اللہ نے کسی کو کان سے پکڑ کر جنت کے راستے پر تو نہیں لانا ہے، یہ تو طے ہے۔ وَلْقَلْ زَعْنَا آلِ جَہَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بے شک جن اور انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے پیدا ہوئی ہے، اور وہ ظلم نہیں ہے بلکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے دل دیے، عقل دی، سوچتے نہیں تھے ہے، کان دیے سنتے نہیں ہیں، آنکھیں دی ہے دیکھتے نہیں ہیں، تو دیکھنا ہے۔ اولئک کالانعام، یہ تو چوپایوں کے مانند ہے، بل عدل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہے، جو ہماری دی ہوئی نعمتوں سے اپنی آخرت کے مینیج نہیں کر سکتے۔ سمجھانا صرف کام ہے، پیغمبر کو بھی اور پیغمبروں کی دعوت آگے لے کے چلنے والوں کا کام بھی سمجھانا ہے۔ اور آپ دیکھیں کوئی شخص آپ کی آخرت کی فکر کر رہا ہے اور پیسے نہیں آپ سے لے رہا ہے اور اربوں سال کی زندگی آپ کی مینیج کر رہا ہے، دنیا میں اگر کوئی چند سالوں کا، چند ٹکوں کا آپ کوئی نفع پہنچا دے، آپ پوری زندگی یاد رکھتے ہیں، چاہے وہ اس کا احسان مانے یا نہ مانے، دل میں تو ہوتا ہے یار اس نے میرے ساتھ نیکی کی تھی۔ اور جو آپ کے ساتھ اربوں سال کی نیکی کرے، آپ کہے دیکھیں جی ہمیں تو یہ ٹارگٹ بنا رہا ہوا ہے، اس نے ہمیں ٹونٹ کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے، آپ کے لیے اس میں اس کا کوئی اپنا فائدہ نہیں ہے، آپ کا فائدہ اس کا تو فائدہ بولنے پہ ہی ہو گیا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے کہ جو کسی کی ہدایت کی طرف بلائے، اسے ہدایت ملے یا نہ ملے، اس کی اپنی ہدایت ہو گئی، کیونکہ کام یہی کی 4 شریعت ہے، ان میں سے جو آخری 2 مشکل شرطیں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کرے، آگے پڑھو، وَتَخَاصَوْا بِالْحَقِّ، کسی کو غلط ٹریک پر دیکھو، اسے بتاؤ کہ سچ یہ ہے، تو غلط ٹریک پہ ہے، اور اس کے بعد پھیٹی کا انتظار کرو۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر اس پہ کرو صبر۔ 4 شریعتیں ہیں انسانیت کی کامیابی کی، پہلے 2 بہت آسان، دوسری 2 اتنی مشکل کہ بہتر ہے کوئی ذکر ہی نہیں کرنا، چھوڑ دو۔ لوگ پہلی 2 ہی ذکر کریں گے، میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، کر کے امت ہی پوری سلا دی میٹھی نیند میں، اٹھنا ہی نہیں چاہتی ہے امت، جو مرضی کر لو، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی غیبی معاملہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی، ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفروک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔